اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، جس نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ آج ہماری توحید سیریز کی تھرڈ لیکچر ہے، تھرڈ ٹاپک ہے مخلوق کی پہچان۔ وی آر گوئنگ ٹو آئیڈینٹیفائی مخلوق۔ کیوں یہ امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ہم کلمہ طیب میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اسی لیے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پہلے لا کہہ رہے ہیں، پہلے لا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کر رہے ہیں۔ دین وی آر گوئنگ ٹو آئیڈینٹیفائی اللہ الہ ہے، لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا، ہم مخلوق کا انکار نہیں کر رہے، مخلوق کی الوہیت پن کا، جو ہمارے دلوں میں مخلوق کی جگہ ہے، اس کو ہم نے، جو اللہ نے ہمارے لیے مخلوق کی پہچان بنائی ہے، جو پوزیشن ہے مخلوق کی، کیا ہم نے اسی پوزیشن میں رکھا ہے، یا ہم نے اپنے دلوں کو مخلوق کو الہ مان کر نفاق پیدا کر لیا اپنے دلوں میں، گندگی پیدا کر لیے۔ بیکاز ایز وی نو، جو قلب ہے ہمارا، جو ہارٹ ہے، دیٹ از دا ہاؤس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ لیکن کیا ہم نے اللہ کا گھر اسے بنایا ہے، یا پھر اس میں ہم نے منافقت، شرک، مخلوق کو الہ مان کر اس میں نفاق پیدا کر دیے، گندگی پیدا کر دیے؟ اگر ایسا ہے تو وی ہیو ٹو پیوریفائی اٹ، اوکے۔ سو مخلوق کی پہچان، فرسٹ ہم مخلوق کو پہچانیں گے، پھر اس کے بعد ہم جب مخلوق کو پہچان لیں گے، جب ہم جان لیں گے، دین یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے نکلنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ جب ہمیں پراپرلی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا، پراپرلی ہم سمجھ جائیں گے کہ مخلوق کی پہچان ہے کیا آخر۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، جو پریزنٹلی ہم ہیں، یہ عالم ہے، ٹھیک ہے، یہ جو یونیورس ہے یہ عالم ہے، which is divided into three major categories. One is عالم شہادت، عالم برزخ، عالم ارواح۔ سو جو پریزنٹ سچویشن میں ہم ہیں، پریزنٹ جو ہم لائف گزار رہے ہیں، وہ ہے عالم شہادت۔ تو یہاں سے ہمیں جانا ہے برزخ میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ عالم میں سرٹن ڈیوٹیز ہے ہماری، سرٹن مشن ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ عالم شہادت، اب عالم شہادت میں ہم جو ہے پرفارم کر رہے ہیں پریزنٹلی، تو یہاں پہ جو ہے ہمارے سرٹن ڈیوٹیز ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کی ڈیوٹیز ہے، ہاؤس وائف کی بھی ڈیوٹی ہے، ایز ہسبینڈ کی بھی ڈیوٹی ہے، ہر کسی کی سرٹن ڈیوٹیز ہے۔ تو وہ ڈیوٹیز ہم نبھاتے اوکے۔ جب ہم وہ نبھا رہے ہیں تو ہم کس کے ساتھ انٹریکٹ کر کے نبھا رہے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جب ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ نبھا رہے ہیں تو ہم نے اس مخلوق کو، جو اللہ نے ہمارے لیے اسباب بنایا ہے، اس سے، یا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے جو اللہ نے ہمارے ہیلپ کے لیے مخلوق کو بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کے لیے ایک انسان جو ہے ہیلپنگ ہینڈ ہے، بٹ اگر ہمارے ذہنوں میں وہ جو ہے مخلوق جو ہے، اگر اس کا درجہ ہمارے دلوں میں، ٹھیک ہے، بڑھ کے ہے، ایز اف الہ، ایز اف الوہیت، ہم ان کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، عاجزی ہو رہے ہیں، ان کی ناراضگی سے ڈر رہے ہیں، انہیں ہمیشہ بلا شبہ، مطلب کوئی وداؤٹ اینی ریزن ہمیشہ ان سے ڈر کے رہ رہے ہیں،
ان کی ناراضگی سے ڈر رہے ہیں, ان کے سامنے عاجزی ہو رہے ہیں. پھر وہ کون ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. تو ہم نے مخلوق کو جو ہے صحیح آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, مخلوق 4 کیٹیگریز میں ہے. ویسے تو کئی کیٹیگریز ہے, سب کیٹیگریز ہے, بٹ دا میجر آر 4. 1 از دا انسان, 2 از دا حیوان, 3 از دا نباتات, دین جمادات. انسان, حیوان, نباتات, جمادات. انسان تو ہم میں فرسٹ جو ہے ہمارے دماغ میں آ گیا, انسان بھی مخلوق میں آتا ہے. انسان بھی, حیوان بھی, نباتات بھی, جمادات بھی. تو سب سے زیادہ ہم کس سے انٹریکٹ کرتے ہیں؟ انسان سے. مخلوق ہے, انسان ہے, انسان سے انٹریکٹ کرتے ہیں. اب فرسٹ تھنگ یہاں پہ کیا پتہ چل گئی؟ مخلوق جو ہے انسان ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اور ڈیپلی ہمیں سمجھانے کے لیے, اور ڈیپتھ سمجھنے کے لیے, اگر ہم اس کے بعد بھی مخلوق کی ہمیں مخلوق صحیح پہچانے, اگر ہم ابھی مخلوق کو پراپر آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے, نہیں اس کی پوزیشن جان سکے, تو اللہ نے پھر ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ڈیپتھ سمجھایا کہ اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو آئیڈینٹیفائی دا پراپر پوزیشن آف مخلوق, دین اللہ نے ابھی ہمیں ڈیپتھ میں سمجھایا ہے کیا کہ یہ 4 چیزیں ہیں, یہ 4 فیچرز ہیں, اور اگر یہ فیچرز تمہیں کسی میں پائے جاتے ہیں تو وہ مخلوق ہے. ٹھیک ہے, وہ مخلوق ہے, اللہ کی مخلوق ہی ہے, اس کو اسی جگہ مخلوق کے طور پر ہی دیکھنا چاہیے. اینڈ دیٹ 4 فیچرز کیا ہے؟ فیس, شکل, صورت. ٹھیک ہے, 2 رنگ روپ, دیٹ پرسن اور دیٹ تھنگ گوئنگ ٹو ہیو اے کلر. 3 وزن, اندازہ, یو کین وے دیٹ تھنگ اور دیٹ پرسن. اینڈ دا 4 از ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا ہے, وہ چیزیں ٹوٹتی پھوٹتی ہیں, انسان کو موت آتی ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں, فیس, رنگ روپ, شکل صورت, رنگ روپ, وزن, اندازہ, ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا ہے. یہ 4 فیچرز کس میں ہیں؟ یہ 4 فیچرز جو ہے ایک مخلوق میں پائی جاتی ہے. تو مخلوق کیا ہے؟ پراپر اگر ہم اس سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے ذہنوں میں کیا آئے گا؟ مخلوق ایک ایسا چیز ہے, ایک ایسا چیز نہیں, انسان اللہ نے بنایا ہے جس کا سرٹن مقصد ہے. ٹھیک ہے, اس کا فیس ہے, اس کا رنگ روپ بھی ہے, اس کا ویٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اور اینڈ میں وہ ختم ہونے والا ہے. مطلب جو چیز ختم ہونے والی ہے وہ الہ تو نہیں ہو سکتی, اس کی عبادت تو نہیں کی جا سکتی. تو یہاں ہمارے ذہنوں میں کیا آنا چاہیے کہ جسے ہم نے اپنے دلوں میں ایک ایسی جگہ دے چکی ہے, ایک ایسی پوزیشن دی ہے جو ایک دن ختم ہونے والی ہے, تو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مخلوق ہے. مخلوق جو ہے ایک دن ختم ہونے والی ہے. جو نہیں ختم ہونے والی چیز ہے, وہ جو نہیں ختم ہونے والا ہے, وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پہلے بھی تھا جب یہ زمین اور آسمان نہیں بنے تھے, اور ہمیشہ رہے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ کوئی شکل ہے, نہ کوئی رنگ روپ ہے, نہ وزن کر سکتے, نہ کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ سکتی. تو جو پوزیشن اللہ کی ہے, جو الہ ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور مخلوق جو ہے ایک انسان ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز ہے جو ہے ایک جس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں, جس کو ہم ویٹ بھی کر سکتے ہیں, اور ایک دن وہ انسان کو موت بھی آئے گی. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ ایک موبائل فون ہے, سنو اگر کون سے بھی ہم چیز کو دیکھ لیں, آئدر اٹ از اے موبائل فون, آئدر اٹ از اے کمپیوٹر, کچھ بھی رہے, اس کو سرٹن ٹائم میں, ہر ٹائم ٹو ٹائم کیا ہے, ہمیں اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے, انسٹالیشنس کرنا پڑتا ہے, کافی سارے ایپس کو, کافی سارے چیزیں, فون کے سرٹن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کمپیوٹر کی بھی سرٹن ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اگر ہم نے زیادہ اس میں جو ہے انفارمیشن گیدر کر لی, دین وی ہیو ٹو اپڈیٹڈ اٹ, فارمیٹڈ اٹ. دین اس کے بعد جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اینٹی وائرس سافٹ ویئر بھی ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا, پھر ٹائم ٹو ٹائم ہمیں اپڈیٹ بھی کرنا پڑتا. اف یو آر نیگلیکٹنگ اٹ, اوکے, ہم اپڈیٹ نہیں کر رہے, دین وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے وارننگ سائنس
ٹھیک ہے. وارننگ سائنس بھی ہمیں آتی ہیں. فون میں بھی اگر ہم اپڈیٹ ہے, سافٹ ویئر انسٹالیشن کرنا ہے, اب وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ, تو ہمیں کیا ہے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وارننگس آتی ہے. دین اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب ہم وہ وارننگ سائنس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, نیگلیکٹ نہیں کرتے, واٹ ہیپنس کہ ہمارا فون بھی خراب ہوتا ہے, ہمارے سافٹ ویئر بھی خراب ہوتا ہے, ہمارا کمپیوٹر بھی. اوکے, تو جیسا یہ دنیاوی نظام ہے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دل کا بھی نظام بنایا ہے. ہمارے دل کا, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا باڈی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا دل. کیوں؟ کیونکہ دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے. تو ایمان کا جو پروٹیکشن ہے, ایمان جس سے پروٹیکٹ ہونے والی ہے, جو اینٹی سافٹ ویئر ہے اللہ نے بنایا ہے, وہ کیا ہے؟ کلمہ طیب, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, استغفر اللہ, درد شریف, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ٹھیک ہے, یہ صرف کیا ہے؟ اینٹی وائرس ہے وچ آر پروٹیکٹنگ آر ایمان. لیکن ہم یہ چیز کو نہیں غور کرتے. کیوں نہیں غور کرتے؟ بیکاز وی تھنک دیٹ بینگ اے مسلم, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں, ہم زکوٰۃ تو دے رہے ہیں, ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں, نماز تو پڑھ رہے ہیں, سجدہ تو کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہے تو ہے, لیکن ہمارے دل میں کس کے لیے الوہیت پن ہے وہ ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے. وی آر ناٹ بادرنگ اٹ. بس ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری ڈیوٹی ہے. اینڈ واٹ وی ڈو, ہم نماز کا بھی ٹائم کس طریقے سے کرتے ہیں, جس میں اگر ہم بزنس کر رہے ہیں کوئی, تو جب سب سے زیادہ جب ہمارا جو ہے لیسٹ ٹائم ہے, یعنی کہ اس ٹائم میں ہمیں کوئی پروفٹ نہیں ہونے والا, اس ٹائم پہ کوئی ہمیں کسٹمر کال نہیں کرنے والا. کمپنیز میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں, مطلب ہر ٹائم میں ہم نماز کا بھی وقت اس وقت نکالتے ہیں جب ہمیں کوئی کام نہ ہو. سو تھنک اباؤٹ آور سیلف, ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ذہن میں اللہ کے لیے, نماز از نتھنگ بٹ اللہ کے لیے ٹائم دینا ہے, اللہ کے لیے, اللہ کے کام کے لیے ہمارے فرسٹ پریورٹی رہنی چاہیے. پرائمری ہماری جو پرائمری سیکٹر ہے, جیسے کہ سیکٹرز ہوتے ہیں پرائمری, سیکنڈری وغیرہ, تو سیکنڈری یہ دنیاوی زندگی کی جو ڈیوٹیز ہے, اٹ از امپورٹنٹ بٹ دے آر سیکنڈری. پرائمریز اللہ کو ٹائم دینا ہے, اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالنا ہے ہمیں. فرسٹ ہمیں جو ہے اللہ کے لیے ٹائم سوچنا ہے. بٹ نو, واٹ وی ڈو, خالی ٹائم میں ٹائم پاس کے لیے, ایسا نہیں. اللہ ہمیں معاف کرے اس چیز کے لیے. اور ہمیں کیا کرنا ہے, ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب ذکر ہم کریں گے, ہلو ذکر ہم کریں گے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بھی چیز ہو, اگر ہم نے کہیں ڈال دی ہے, فار ایگزامپل کوئی لوہے کی چیز ہو, ٹھیک ہے, تو اس پہ کیا ہو جاتا ہے, اگر اس پہ پانی پڑتا ہے یا پھر وہ کافی ٹائم کے لیے کہیں پہ رکھی جاتی ہے, تو زنک لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, زنک لگ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہمارے دلوں کو ہمیں صاف کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے, ذکر کرنا ہے. آج ہم سے تھوڑا ہو رہا ہے, کل ہم سے تھوڑا ہے, بٹ ہمیں ریگولر پریکٹس کرنی ہے. شیطان بھی ہمیں بھٹکائے گا, ہمیں نفس بھی بھٹکائے گی, ہمیں دنیا بھی بھٹکائے گی, ہمیں دوسرے کام بھی بھٹکائیں گے, ہمیں دوسرے چیزیں دکھیں گے کہ امپورٹنٹ ہے, یہ بعد میں کر لیں گے, سرٹن ایج کے بعد کر لیں گے. بٹ نو, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, بیکاز موت تو کبھی بھی آنی ہے. اٹ از کہیں پہ بھی ریٹرن نہیں کیا ہے کہ آپ کو 40+ کے بعد, 50+ کے بعد, 60+ کے بعد یا 70+ کے بعد موت آنی ہے. موت کہیں پہ بھی نہیں آتی, موت کبھی بھی آ سکتی. ایج گروپس اگر ہم دیکھیں تو ایک ہوتا ہے چائلڈہڈ, دین وی آر گوئنگ ٹو میچور ینگ پیریڈ, دین اولڈر. اگر ہم دیکھیں گے ہمارے ذہنوں کو, اگر ہم آس پاس دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ ہمیں کیا نظر آتے ہیں, بچے. ٹھیک ہے, سیکنڈ کیا نظر آتے ہیں, اس سے کم ینگ جنے, اس سے کم ینگ ایج گروپ کے لوگ سے کم اولڈر لوگ. تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ایک بچہ جو ہے میچور پیریڈ تک بھی زندہ رہ سکتا ہے, ایک میچور آدمی, ایک ینگ آدمی بڑھاپے تک بھی زندہ رہ سکتا ہے. کیونکہ ہم جیسے اگر ہم آس پاس دیکھیں, ہماری اسکول لائف سے دیکھیں, ٹھیک ہے, اگر ہمارے اسکول لائف سے ہماری کالج لائف تک کتنے جنے آئے گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر ہم اپنے ذہنوں میں زور ڈالیں, اوکے, تھنک اباؤٹ اٹ. پھر ہماری یونیورسٹی سے جاب پیریڈ کے ٹائم پہ کتنے لوگ آئے گئے,
تو اسی طریقے سے ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم سرٹن ایج تک رہ سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں ایمان والی زندگی، لمبی زندگی نہیں مانگنی، ایمان کے ساتھ موت والی زندگی مانگنی ہے. تو اسی طریقے سے زندگی کا ہمارے بھروسہ نہیں. تو سرٹن ٹائم کے بعد جا کے ہم اللہ کے لیے ٹائم نکالیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، نہیں. یہی ٹائم ہے، جو بھی ہماری ایج چل رہی ہے اسی ٹائم میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ اور اس کے حبیب کے قریب ہونے کی کوشش کرنا ہے. ٹھیک ہے. مثنوی شریف میں آتا ہے مثنوی شریف میں آتا ہے جمیل الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک جو ہے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی ہے، انہوں ایک آقا کے ایک کنگ کے پاس ڈیوٹی کرتے تھے. تو وہ جو آقا تھا، جو کنگ تھا، انہیں پتہ تھا لقمان علیہ السلام کون ہے. تو وہ جو آقا تھا، وہ جو کنگ تھا، وہ کیا کرتا تھا، وہ ڈیلی جو ہے پہلے لقمان علیہ السلام کو کھانا پہنچاتا تھا، پھر اس کے بعد وہ کھاتا تھا. اور لقمان علیہ السلام جو کھانا کھا لیتے تھے، اس کا جو کھا لیتے تھے، جو کھانا وہ رکھ دیتے تھے، جو ان کا جھوٹا ہوتا تھا وہ کنگ کھایا کرتا تھا. تو ڈیلی اس طریقے سے ہوتا تھا. اور جو وہ نہیں کھاتے تھے وہ کنگ بھی نہیں کھاتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا، کنگ کے پاس ایز وی نو لوگ آتے ہیں تو کئی سارے لوگ گفٹس وغیرہ سب لاتے ہیں. تو ایک دن جو ہے ایک پھل لایا گیا. وہ پھل کیا تھا؟ خربوز. تو خربوز کھانے کے لیے پہلے کنگ نے کیا سوچا کہ لقمان علیہ السلام کے پاس لے کے جائیں گے. پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام کو ہی اس نے بلا بھیجا ایک آدمی کو کہ لقمان علیہ السلام کو بلایا جائے. تو پھر جب لقمان علیہ السلام آئے، پھر اس کے بعد اس کنگ نے جو ہے انہیں ایک پیس آفر کی، کٹ کی پیس دیا. انہوں نے بہت مزے سے کھایا. تو ویسے ہی کھاتے کھاتے 17 پیسز ہو گئے. لقمان علیہ السلام بڑے مزے سے اسے کھا رہے تھے. تو کنگ کو کیا لگا کہ یہ جو ہے پھل، یہ جو خربوز ہے، یہ بہت میٹھا ہے اور لقمان علیہ السلام بہت خوشی سے کھا رہے. تو انہیں بھی کھانے کی خواہش ہوئی. جب کنگ نے اسے کھایا تو وہ بہت زیادہ کڑوا تھا، بہت. تو وہ کنگ جو ہے لقمان علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام آپ یہ کیوں کھا رہے ہیں، یہ اتنا کڑوا ہے. تو لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں کیوں نہیں کھاؤں، کیونکہ آپ نے مجھے اتنے دن رکھا، اچھے سے اچھا کھلایا. تو آج اگر مجھے ایک بار ایک کڑوی چیز کھانے کو مل رہی ہے تو میں یہ کیسے کہوں کہ یہ کڑوی ہے، مجھے شرم آتی ہے. تو دیکھیے اللہ کو چاہنے والے، اللہ کی راہ میں رہنے والے کتنا حیا، کتنا شرم کرتے ہیں کہ وہ اتنا بھی نہیں کہتے. تو ہمیں کتنی اس بات سے شرم آنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پہ کتنا رحم ہے، کتنا کرم ہے کہ وہ ہم دن بھر دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ نے ہماری کس کس چیزوں سے پروٹیکشن کی ہے. اگر ہم پریزنٹ سچویشن کی بات کریں تو ہاؤ دا پیپلز ور سفرنگ وتھ کرونا وائرس، رائٹ. کئی سارے لوگوں کی جاب جا چکی ہے، کئی سارے لوگ سفر کر رہے ہیں، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا ہم پر احسان ہے. اگر ہم پریزنٹ سچویشن میں اپنے کو ڈالیں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے ہمیں کتنی حفاظت کی ہے ہماری، جس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھے، ہم باہر بھی جا رہے ہیں، لیکن اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے. کافی سارے چیزیں اگر ہم دیکھیں، اگر دن بھر میں اگر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے اندر کتنے سارے بیماریاں آتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی ہم پر رحمت ہے. تو ہم اگر اس چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے تو یہ ہماری غلطی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ لقمان علیہ السلام کو حیا آتی ہے، یعنی کہ وہ اللہ کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں. وہ چیز ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا، ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ دنیا کو لوگ دین کے ذریعے حاصل کرنا سٹارٹ کریں گے. ایک دور ایسا آئے گا کہ دنیا کو، یعنی کہ دین کا کام کر رہا ہے، بظاہر
دے آر شوئنگ کہ وہ کوئی دین کا کام کر رہے، نہیں دین کا کام کر رہے، لیکن ان کے دلوں میں کیا ہے؟ دنیا ہے. تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بھی دی ہے، بیان بھی کیا ہے، ان کی پہچان، ہاؤ وی کین آئیڈینٹیفائی. تو وہ کیا کریں گے؟ ان کی زبانیں شہد سے بھی میٹھی ہوگی، اور ان کے جو کپڑے رہیں گے وہ ملائم، بہت ہی نرم کپڑے پہننے والے وہ رہیں گے، اور ان کے دل سب سے جانور سے بھی زیادہ خونخوار رہیں گے. جو لوگ اپنی دنیاوی زندگی کو دین کے ذریعے حاصل کریں گے، ان کی پہچان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہچان کے لیے بھی بتا دیا ہے کہ وہ شخص میں یہ ساری چیزیں پائی جائے گی. وہ نرم کپڑے پہنیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کی زبانیں شہد سے بھی میٹھی رہے گی، اور ان کے دل جو ہے جانور سے بھی زیادہ خونخوار رہیں گے. اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ تو ہو گیا کہ ان کے اندر یہ پائے جائیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تکبر کرنے والے، ایروگنس پیپل ہو تھنکس دیٹ کہ میں ہی ہوں. ان کی ایبلٹی پہ انہیں حد سے زیادہ اوور کانفیڈنٹ رہنا. تکبر کرنے والے، ریاکاری، ہپوکریٹس، وچ شوز دیٹ کہ وہ بہت ریلیجیس ہے، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے مسلم ہیں، بٹ ان کے دلوں میں نفاق ہے، ان کے دلوں میں گندگی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کے سوا منافقت ہے، شرک ہے. ہپوکریٹ پیپلز اور انا پرست، خود ایگزیبیشنز، شو آف کرنے والے، تکبر کرنے والے، ریاکاری کرنے والے اور شو آف کرنے والے. یہ سارے لوگ جو ہے خسارے میں ہیں. تو اپنے آپ کو ہمیں سوچنا ہے کہ اگر ہم یہ ساری چیزیں کچھ کرتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کرے. اب یہی سارے چیزوں کو، مخلوق کی پہچان کو ہم جو ہے قرآن شریف کی چند آیتوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 54 to 56. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ تمہارے پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوئے. وہ رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے، رات دن کے پیچھے جلدی جلدی آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت مبارک میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف 6 days میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف 6 دن میں، چاہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے سیکنڈس میں بھی بنا سکتے. یہ زمین آسمان، یہ ساری چیزیں جو بنائی ہے، یہ ساری چیزیں جو کریٹ کیے گئے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت مبارک میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے صرف 6 دن میں جو ہے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اور رات اور دن ایک دوسرے کے ساتھ سائملٹینیسلی، جیسا رات ہوئی تو صبح وہ ایک دوسرے پہ ڈھپے ہوئے ہیں، اور رات دن کے پیچھے پیچھے جلدی آتی ہے. اور اس نے سورج، ستارے اور چاند کو پیدا کیا اس طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہے. اب یہ جو سورج ہے، یہ جو سن ہے، مون ہے، یہ سارے جو سٹارز ہیں، یہ سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یہ جب ہی نکلیں گے جب اللہ کا حکم ہوگا. اس کا سرٹن وقت ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم سے تو کوئی کافی ساری چیزیں نہیں سمجھ جاتی، پر اللہ نے ہر چیز کا جو ہے ٹائم رکھا ہے، ٹائم بنایا ہے، اور وہ ہر چیز جو ہے، کائنات کی ہر چیز، ہر شے جو ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے آرڈر سے چل رہی ہے. چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو سارے چیزیں ہیں وہ اللہ کے حکم میں، اللہ کے آرڈر پہ ہی چل رہی ہے. یاد رکھو، اللہ ہی کا کام پیدا کرنا، حکم فرمانا ہے. اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے، بڑی برکت والا ہے. لوگوں، اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر دعا کیا کرو. اب اس آیت مبارک میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے
بنی آدم، یعنی کہ ہم نے کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو کہ یہ جو ساری کائنات جس کو اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کی ہر چیز اکارڈنگ ٹو اللہ چل رہی ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے آرڈر سے چل رہی ہے، وہی ذات ہے جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہی پروردگار ہے، وہی پرورش کرنے والا ہے، اسی کے پاس ہر پرابلم کا سلیوشن ہے. اف یو آر تھنکنگ دیٹ کہ یہ مخلوق جو ہے ہماری پرابلم کا سلیوشن، ہیلپ لینا از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ، ٹھیک ہے. ہیلپ لینا بہت ڈفرینٹ ہے، لیکن ڈپینڈنٹ ہو جانا کہ کسی کو یہی سمجھ لینا کہ اسی کے پاس میری پرابلم کا سلیوشن ہے، ٹھیک ہے، یہی ہے جو میری ہیلپ کر سکتا ہے، اگر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تو میری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اور اگر ہم کسی کو فالو کر رہے ہیں، یعنی کہ کسی کے حکم، یعنی کہ کسی کے سامنے عاجزی ہو رہے ہے، تو دیٹ از آلسو ویری بیڈ، ٹھیک ہے. ہیلپ لینا کسی کی ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچنا کہ اگر یہ انسان میری زندگی سے، اگر اس نے میری یہ چیز، میری یہ ہیلپ چھوڑ ڈالی تو اس کے بعد کوئی نہیں ہے. اگر کوئی آپ کی ہیلپ بھی کر رہا ہے یو شوڈ بی تھینکفل، بٹ اگر ہم اس کو مخلوق سے زیادہ درجہ دے رہے ہیں دین وی آر ان اے پرابلم. تو ہر پرابلم کا سلیوشن اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے. اور ہم گڑ گڑا کر کب دعا کریں گے؟ جب ہمارے دلوں میں سے یہ ساری گندگی سنیں، جب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو واٹ وی ڈو واشز ود دا واٹر. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دل، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو گھر ہے، وہ جو ہمارا دل ہے، قلب، اس کو ہمیں پیوریفائی کیسا کرنا ہے؟ کلمے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کلمے سے کرنا ہے، درود شریف سے کرنا ہے. تو جب ہم یہ کرتے رہیں گے تو ہمارے دلوں کی گندگی دور ہوگی، اور ہمارے اندر عاجزی ٹورڈز اللہ، اور کسی اور کے سامنے نہیں، کسی اور کے سامنے ہم عاجزی نہیں کریں گے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا، گڑ گڑانا. ہم جب سوچیں گے کہ یہ ساری دنیا کی جو مخلوق ہے وہ سب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رجوع ہوتی ہے، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، صرف جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ہم بہت کمزور ہے. جب ہمارے دلوں میں یہ چیز آ جائے گی تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے، گڑ گڑا کر چپ کے دعا کیا کرو. اور اولیاء کرام بتاتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دنیاوی زندگی میں بھی دیکھ لیجیے آپ، آئدر اف یو آر اپلائنگ فار دا پاسپورٹ، اف یو آر ڈوئنگ اینی تھنگ، ہر چیز کے سرٹن اسٹیپس ہوتے ہیں، وی شوڈ ہیو ٹو فالو اٹ. تو اسی طریقے سے، جس طریقے سے ہم ایگریکلچر، ٹھیک ہے، کلٹیویشن وغیرہ، ایگریکلچر وغیرہ ہوتا ہے، ہم سیڈز ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، روٹس میں ہم نے سیڈز ڈالے، دین اس کے بعد وہ فلاورز سے جو ہے ہمیں فروٹ ملے گا. تو اسی طریقے سے دعا کا بھی طریقہ ہوتا ہے، عاجزی کے ساتھ. اور یہ سوچنا صرف سوچنا نہیں، دل میں بھی یہ کیا ہونا کہ جس سے سامنے میں عاجزی ہو رہا ہوں وہی حاجت پوری کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کا طریقہ کیا بتاتے ہیں اولیاء کرام کی؟ عاجزی ہونا، اور یہ سوچنا کہ تو ہی ہے ہماری پرورش کرنے والا، تو ہی ہے ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا. تو جب ہمارے دلوں میں، ناٹ اونلی ان مائنڈس بٹ ہمارے دل میں بھی جب یہ 100% ہم شیور ہوں گے کہ اللہ ہی ہے سب کی حاجت کو پوری کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سب کا سلیوشن ہے، تو ہم نے اللہ کو الہ بنا لیا ہے. تو اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں مخلوق کی پہچان کو پراپرلی جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا ہے. آگے پڑھتے ہیں. بلا شبہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اور جو لوگ ایک سرٹن لمٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ایک لمٹ بنائی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو جو ہے صحیح راہ پہ لا رہا ہے، وہ بار بار بھٹک رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور دیکھو زمین کے دورستگی کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ، اور عذاب سے ڈر کے اور رحمت کی امید پر اللہ کو پکارو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حد سے بڑھنے والوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں، یعنی کہ ایک ٹائم کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت میں رکھتے ہیں، جسے چاہے غفلت میں ان دا سینس کہ اب وہ سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہے، جو میں سوچ رہا ہوں اللہ راضی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے اسے اپنی ہدایت میں رکھتے ہیں، جسے چاہے اسے غفلت میں. یعنی کہ اگر ہم سرٹن ٹائم، یعنی کہ ایک لمٹ کے ٹائم پر، ایک سرٹن ٹائم کے بعد بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہے. ہم دنیا میں، ہم نفس میں، ہم شیطان کے پیچھے اتنے ہو گئے، ہم دنیاوی زندگی میں اتنے مشغول ہو گئے، اتنے بزی ہو گئے کہ ہم نے اللہ کو وقت نہیں دیا، اللہ کے لیے ہم وقت نہیں نکال رہے. تو ایک ٹائم آئے گا کہ اللہ بھی ہمیں نہیں، اللہ بھی کہے گا کہ مجھے تیری سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ہم کیا ہوں گے، ہم یہ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے اسی لیے میں خوش ہوں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. بٹ نہیں، اللہ نے غفلت میں ڈال دیا ہے. تو اللہ ایسی غفلت سے ہماری حفاظت کرے، آمین. تو وہ لوگ کون ہیں جس نے اپنے دوست کسے بنا لیے ہیں؟ شرک کو، منافقت کو. یہ سارے لوگ جو ہے سوچ رہے ہیں ہم نے دوست جو ہے کسے بنا لیا ہے؟ شرک کو، منافقت کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الہ پن کو ہم نے نکال لیا ہے اور یہ ساری گندگی کو اپنے دلوں میں بٹھا لیا. تو جب ہم یہ کر لیں گے، یہ چیزیں آ جائیں گی تو جو ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیا ہے. تو اللہ ہماری حفاظت کرے ان سارے چیزوں سے. بے شک اللہ رحم نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ جو نیک کام کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے قریب ہے. سورہ شورا آیت نمبر 89. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دن نہ مال فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹا. جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا وہ نجات پائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئرلی کہہ دے رہے ہیں کہ جو دل اللہ نے، جو ہارٹ ہے ہمارا، جو قلب ہے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں جب بھیجا تھا تو اپنا گھر ہمیں دے کر بھیجا تھا. جو یہ دل ہے، جو ہمارا یہ جو قلب ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے. اس کو اللہ نے پیوریفائی، ٹرانسپیرنٹ، آئینے کی طرح صاف ہمارے دل میں ڈال کے بھیجا تھا. اور اس کے اندر ہمیں کیا کرنا تھا؟ صرف اللہ کی الوہیت پن کا، اللہ کو معبود بنانے کا تھا، اللہ کو ہی الہ سمجھنا تھا. اگر ہم نے اس میں نفاق، کفر، شرک جیسی گندگی کو اگر ڈال لیا ہے تو یہ سارے چیزوں سے کیا ہوا؟ ہمارا نقصان ہوا. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی مال، جو بھی تم نے دنیا میں کمایا ہے. اف یو آر تھنکنگ کہ دس گوئنگ ٹو ریلیو آر پرابلمس اور دس آر دا سلیوشنس، جو ہم نے غلطیاں کی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی فائدہ پہنچ جائے گی تو نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں تمہاری شکل، صورت، تم نے کیا کمایا، تمہارے بیٹے کچھ بھی نہیں کام آنے والے. جو میں نے دل دیا تھا وہ میں واپس لوں گا. اس کا جو ہے معائنہ ہوگا، اس کا جو ہے ایگزامن ہوگا. اگر اس میں نفاق ہوگا، اس میں شرک ہوگا تو وی آر ان دا پرابلم. سورہ العنکبوت آیت نمبر 69. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ ہماری راہ میں مشقت اٹھاتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ میری راہ میں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں، دین کے کام کے لیے کچھ بھی پرابلمس ہو، کچھ بھی ہو، یہ سوچ رہے ہیں، ان کا کوئی مقصد ہے، ان کا کوئی مشن ہے کہ مجھے اللہ کا یہ کام کرنا ہے، تو اللہ ان کی راہ میں جو ہے راستے بنائیں گے، سٹیپس بنائیں گے. اگر کوئی پرابلمس بھی آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کا سلیوشن. تو اللہ کی راہ کو جو ہے ہمیں کس طریقے سے، یہ سٹیپس کس طریقے سے فالو کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چل کے ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو کام کرنا ہے. تو اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ہمارے لیے عبادت ثابت ہوگی. تو یہ کب عبادت ثابت ہوگی؟ جب ہمارے دلوں میں مخلوق کی الوہیت پن کا انکار ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو دوست مان لیں گے تو جو ہے یہ ہمارے کام بھی جو ہے، یہ ہماری دنیاوی کام بھی جو ہے ہمارے لیے عبادت ہوگی. اگر ہم روزی کو حلال طریقے سے کما رہے ہیں تو ہمارے لیے عبادت ہوگی. اگر ہمارے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ یہ میں جو بھی کام کروں اس کا جو ہے فائدہ اللہ کو پہنچے گا تو ہم نے دین کا کام کیا. تو ہم ہماری دنیاوی زندگی کو جب دین کا، یہ ہمیں جو بھی کام کر رہا، اگر ہم سے کسی
اگر ہمارے سے اللہ نے کوئی اچھا کام لے لیا اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے دین ثابت ہوگا. تو اگر ہم ہماری ہر زندگی بھی چیز کو اللہ سے کنیکشن بنانے کی، اللہ سے کنیکٹیوٹی بنانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے دل میں کیا ہوگا، مخلوق کی الیت پن کا انکار ہوگا. مخلوق کی جو الہ ہونے کی ہم نے معبود بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو بت ہم نے بنا لی ہے، جو نفاق ہمارے دلوں میں ہے، وہ ہلو جائے گا اور ہماری جو ہے کنیکشن اللہ سے بنے گی. اولیاء کرام بتاتے ہیں کہ یہ شیطان، فرعون، نمرود، یہ سارے لوگوں کی جو ہے سرٹن آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یعنی کہ انہوں نے کیا کیا تھا، تکبر کیا تھا. شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا. تو یہ سارے جو ہے، فرعون ہے، شیطان ہے، نمرود ہے، ان سب کی ایک کیا ہے، کیریکٹرز ہے، یہ فیچرز ہے. وہ فیچرز ہمارے اندر نہیں پیدا ہونے چاہیے. اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہ سے کنیکشن نہیں ہوگا، اللہ سے دوری ہوگی، اللہ سے ہمارے دل کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی تو یہ سارے چیزیں اللہ نہ کرے ہمارے اندر حلول پیدا ہو جائے گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے، نہیں، ہم نے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرنا ہے، اللہ کو معبود سمجھنا ہے، اللہ کو الہ سمجھنا ہے. اور جب ہم یہ ساری چیزیں کریں گے تو اس کے بعد جو ہے ہم پراپر آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ نہیں، یہ سارے کام اللہ کو ناپسند ہے، یہ سارے چیزوں سے مجھے اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنی دل کی حفاظت کرنی ہے. اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. بسم اللہ الرحمن، سورہ مدثر آیت نمبر 31. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے دوزخ کی نگہباں فرشتوں کو بنایا ہے اور ان کی گنتی کافروں کے لیے آزمائش کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور تاکہ اہل کتاب یقین کرے اور مومنوں کے لیے ان کا ایمان اور زیادہ کرے، اور اہل کتاب اور ایمان والے شک نہ کریں. اور اسی لیے کہ جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے اور جو کافر ہے وہ کہیں گے کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد. اسی لیے اس طرح اللہ جسے چاہے اس گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ بنی آدم کے لیے نصیحت ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں، دوزخ کے نگہباں فرشتوں کی گنتی جو ہے کافروں کے لیے آزمائش ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو مومن ہیں ان کے ایمان کو اضافہ کرے گی. یہ چیز جو لوگ مومن ہیں ان کے ایمان کو اضافہ کرے گی، لیکن جو کافر لوگ ہیں اور جو بیمار لوگ کون ہیں، کافر تو ہے جسے کچھ بھی نہیں پتا، بیمار لوگ جو کون ہیں، جو منافقت کر رہے ہیں، ہپوکریٹ، جو سوچ رہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مانتے ہیں، پر ان کا دل کیا ہے، بیمار ہو چکے ہیں. کیسے بیمار ہو چکے ہیں، مخلوق کو الہ سمجھا، مخلوق کی الیت پن کو اس پہ یقین کر لیا، نفاق، شرک، منافقت سے بیمار ہو چکے ہیں. جو لوگ بیمار ہو گئے، جو کافر ہو گئے، ان کے لیے یہ آزمائش ہے. لیکن جو ایمان والے، جو اللہ کو الہ سمجھتے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، جو اللہ کے سامنے عاجزی ہوتے ہیں، وہ لوگ کے لیے ایمان میں اضافہ کرنے والی بات ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ لوگ اس پہ شک نہ کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، جسے چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہ کر سکتے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم سرٹین ٹائم کرنے کے بعد ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، 70,000 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والے. ہم کہہ نہیں سکتے کہ اللہ کو ہماری کون سی نیکی، ہمارا کون سا کام پسند آ جائے. ہم یہ کبھی کبھی چھوٹے کاموں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹی نیکی سے بھی راضی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی چھوٹا گناہ بھی جو ہے بڑا گناہ ثابت ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے. تو اللہ سے ہمیں ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، ہر کام کو اچھی نیت سے کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے رحمت کے سائے میں ہم ہمیشہ ہے. لیکن اگر ہم وہ جو کنیکشن ہے وہ چاہتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں ہماری
نیت بھی اچھی کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم جو ہے نیک کام کریں، اور گمراہ ہونے سے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے. اور یہ مثال بیان کرنے کی اللہ کا مقصد یہ ہے، جو یہ بنی آدم جو ہمارے لیے کیا ہے، یہ نصیحت ہے، اس میں ایک ہمارے لیے لیسن ہے. اور اللہ کے لشکر جو ہے نو بڈی نوز کہ اللہ کے لشکر جو ویپنس ہے، اللہ کے جو سولجرس ہیں وہ کون ہے، وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتے. تو اسے ہم آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے. اور اس چیز کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں، اگر ہم ہمارے ایمانوں میں اضافہ چاہتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے. کس کی پریکٹس؟ کلمہ طیب کا ذکر کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج پڑھا، کل پڑھا، ہماری لائف میں ہم نے اس کو پریکٹس نہیں کیا، بٹ اب ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی لائف میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے. پریکٹس کرتے 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 کیا ہمارے دلوں کا جو نفاق ہے وہ کم ہو جائے گا. بیکاز وی ڈونٹ نو کہ ہمارے دلوں میں ہر انسان کا ذہن الگ، ہر انسان کے دلوں میں الگ الگ جو ہے بت بن چکے ہیں. تو وہ سارے چیزیں جو ہے ہلو 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 نکلیں گے. اور نتھنگ از امپاسبل اف وی تھنک، اگر ہمیں جو ہے، اگر ہم سوچ لیں گے کہ یہ سارے چیزیں میرے اندر ہے، اگر ہم ایک بار آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، ہر انسان کو اللہ نے ہر چیز کی صلاحیت دی ہے. تو اگر ہم چاہیں تو وہ چیزوں کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر کے جو ہے ہمارے ذہنوں سے نکال سکتے ہیں. مخلوق کی پہچان اللہ نے ہمیں کلیئر کٹ بتا دی ہے کہ ہم مخلوق کو جو ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں جو جگہ بنائی ہیں، جو الوہیت پن دیا ہے، اسے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کا انکار کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا انکار کر کر اللہ کو الہ سمجھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول سمجھنا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دس لیکچر، ایٹ دی اینڈ آف دس ٹاپک ہمیں کیا سمجھنے کو ملا ہے کہ مخلوق کیا ہے، ایک اللہ نے ایک چیز، ایک مخلوق بنائی ہے، ایک کمیونٹی بنائی ہے جس کا نام جو ہے مخلوق ہے، انسان ہے. اور مخلوق میں الوہیت پن کا انکار ہم کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے کسے رکھنا ہے، اپنے آپ کو. سب کا بت نکال لیا. اگر ہم کسی کے سامنے، کوئی ہمارے سامنے عاجزی ہو رہا ہے تو ہم خوش ہو رہے ہیں، تو دیٹ از رانگ. ٹھیک ہے، مخلوق میں سب سے پہلے ہمیں اپنی الوہیت پن کا انکار کرنا ہے، اپنے آپ کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے ہمیں کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ مخلوق کی پہچان کیا ہے. شکل صورت پائی جاتی ہے، رنگ روپ، وزن اندازہ، ٹوٹنا پھوٹنا، یہ ساری چیزیں جو پائی جاتی ہے وہ مخلوق ہے، وہ الہ نہیں ہے. اس کا ہمیں کیا ہے، الوہیت پن کا انکار کرنے کا ہے. اور جو ہے ساری دنیا کو چلانے والا صرف کون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور ہر پرابلم کا سلیوشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور ہر چیز کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے. عاجزی، گڑ گڑانا اور حاجات کو پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ اس چیز پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے کچھ بھی غلطی ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.